اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ ہماری جو آج کی کلاس ہے سیرت کی، انشاءاللہ اس میں کچھ 4 ہجری کے واقعات کا کیونکہ بیان چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے مدنی زندگی کے سال چل رہے ہیں اور اس میں ہجری سال ہیں، تو 4 ہجری کے کچھ واقعات ہیں جن کا آج بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 5 ہجری کے کچھ واقعات کی ابتدا ہوگی، اور اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل کی نشست میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، واقعہ رجی کے نام سے، تھوڑا سا اس سے آغاز کروں گا کیونکہ اس سے ہی تسلسل ہے آج کے واقعات کے حوالے سے، تھوڑا اس کو دہرا لیتے ہیں کہ واقعہ رجی کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہ واقعہ رجی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ قبیلہ ازل کے اور کارا کے کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے درخواست یہ کی کہ جی ہمارا قبیلہ جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ ایسا کریں کہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ہم ان سے قرآن سیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 10 قرہ صحابہ کا جو قاری تھے، جو بڑے درجے کے عالم تھے، ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور اس میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا جماعت کا۔ تو یہ 10 لوگ جو ہے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ ایک مقام ہے، اس کا نام ہے رجیع، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے نام سے یہ واقعہ منسوب ہے۔ تو رجیع کے مقام پر ان لوگوں نے بدعہدی کی، اور پہلے سے ہی 100 لوگوں کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا، تیر تلواریں دے کے، کہ جیسے ہم ان لوگوں کو اس مقام پر لے کر آئیں گے ان کو قتل کر دینا، مسلمانوں کو شہید کر دینا۔ تو وہی ہوا، مقام رجیع کے پاس آ کے انہوں نے اپنے ان لوگوں کو جو چھپایا ہوا تھا دائیں بائیں پہاڑوں سے، ان کو آوازیں دی، وہ آئے 100 کے 100 لوگ، اور انہوں نے آ کے ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ اب ان میں سے 10 لوگوں میں سے 7 لوگوں کو شہید کر دیا انہوں نے، جس میں ان کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ 3 لوگ انہوں نے چھوڑ دیے، 3 لوگ یا ان کے ہاتھوں سے بچ گئے، آپ یہ سمجھیں۔ ان 3 لوگوں میں ایک کا نام ہے عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خبیب بن عدی۔ یہ 3 لوگ 10 میں سے رہ گئے، باقی 7 لوگ جو ہے شہید ہو گئے۔ اب ان 3 لوگوں میں سے کچھ دیر کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ 3 لوگ تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ انہوں نے پھر نیچے سے آواز دی، پھر ایک چال چلی کہ آپ لوگ نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور آپ کو ہم جو ہے نا امان ہے آپ کو۔ تو یہ 3 لوگوں میں سے جو ہے نا، یہ 3 لوگ ان کی باتوں میں آ کے نیچے آ گئے۔ ان میں سے جب نیچے آ گئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے دوبارہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے، دوبارہ ان سے بدعہدی کر دی۔ تو اس میں جو یہ ہیں عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا، ان تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ مکہ چلو۔ ان میں سے عبداللہ بن طارق نے انکار کیا کہ میں ساتھ نہیں چلوں گا، تو ان کو وہیں شہید کر دیا۔ اب دو لوگ رہ گئے۔ ان 2 لوگوں میں سے ایک زید بن دسینہ تھے اور ایک خبیب بن عدی تھے۔ تو ان دونوں کو لے جا کر مکے میں انہوں نے فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ ان میں سے جو زید تھے، ان کو خریدا صفوان بن امیہ نے، یہ مکے کا ایک سردار تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے خریدا زید کو، کیوں؟ اپنے والد کے قتل کے عوض کے اندر، کہ ان کے والد قتل ہو گئے تھے، تو اس کے عوض کے اندر ان کو خریدا۔ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا حارث بن عامر کے بچوں نے، کیونکہ حارث بن عامر قتل ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس میں انہوں نے خبیب کو جو ہے وہ خرید لیا۔ تو یہ دونوں ان کی کسٹڈی میں آ گئے، خبیب آگے حارث بن عامر کی، اور زید آگے صفوان بن امیہ کی۔ اچھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کو صفوان بن امیہ جو تھا، جس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، امیہ بن خلف آپ کو پتا ہے اس کے باپ کا نام تھا، تو اس کے عوض ہی انہوں نے خبیب کو خریدا تھا، تو حضرت زید کو خریدا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ زید کو قتل کرنے کے لیے مکے سے باہر تنعیم کی وادی ہے وہاں پر بھیج دیا کہ زید کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے وہاں لے جا کر۔ تو وہاں پر ابو سفیان مل گیا، تو ابو سفیان نے زید سے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ ہم تمہیں تو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیں؟ نعوذ باللہ۔ تو اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے بالکل بھی یہ گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کی تو ابو سفیان بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ ایسی محبت تو ہم نے کسی شخص کی جو ہے وہ اپنے نبی کسی شخص کے بارے میں کسی کی نہیں دیکھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بارش کا کیونکہ سین ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوالات کیا ابو سفیان نے، تو بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں اس کے چاہنے والوں میں اتنی محبت نہیں دیکھی، وہ محبت مجھے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نظر آتی ہے۔
بہرحال یہ ان کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک شخص نے شہید کر دیا جس کا نام نستاس تھا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب ایک شخص رہ گئے، خبیب، جو باقی رہ گئے، 9 شہید ہو چکے ہیں، اب ایک شخص جو ہے وہ باقی رہ گئے، ان سے اصل میں واقعے کا میں نے آغاز کرنا تھا، اس لیے آپ کو پیچھے سے سارا تمہید کے طور پہ واقعے کو میں لے کر چلا ہوں۔ اچھا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ قتل کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں نا، تو ان کو بھی مکے سے باہر لے گئے وادی تنعیم کے اندر، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل ہونے سے پہلے نا ایک ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا، قتل کرنے والے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش کا اظہار کیا کیا؟ یہ اظہار کیا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت کو انہوں نے طلب کیا، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور مشرکین کی طرف جو ہے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، جب نماز پڑھ لی تو یہ فرمایا کہ میں نے نماز پڑھ لی اور اس خیال سے نماز کو میں نے زیادہ لمبا نہیں کیا تاکہ تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مختصر سی نماز پڑھی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کو ایک ایک کر کے مارنا اور کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ بہرحال اس موقع کے بعد جو ہے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ انہوں نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک سنت زندہ کر گئے کہ موت سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت ہے، کہ جب موت کا وقت آنے لگے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت جو ہے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کر دے۔ اچھا، یہ جو ہے نا نماز پڑھنے کا واقعہ موت سے پہلے، یہ کئی صحابہ کے ساتھ اور بھی پیش آیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ ایک دفعہ نا طائف سے واپس آ رہے تھے، تو طائف سے واپس آتے ہوئے نا انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو انہوں نے کسی سے نا خچر کرائے پہ لیا، ایک خچر کرائے پہ لیا، اور وہ مالک جو خچر کا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ اس کے ساتھ نا طائف سے مکہ آ رہے تھے، تو مکہ آنے لگے تو راستے میں ایک بہت ہی ویرانہ سا آیا، یعنی ویران جگہ آئی، تو یہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے وہاں جب ویران جگہوں میں دیکھا تو بہت سارے مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی، یعنی بہت ساری ڈیڈ باڈیز اس ویرانی جگہ کے اوپر جو ہے نا، اس بستی میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی، یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو بہرحال ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جو شخص ساتھ تھا ان کے، جو خچر کا مالک تھا جو ان کے ساتھ تھا، اس نے جو ہے وہ حضرت زید سے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے، میں تجھے بھی قتل کروں گا، یہ سارے لوگ میں نے قتل کیے ہیں، اب میں تجھے بھی قتل کروں گا۔ تو اس سے بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تھی کہ مجھے پہلے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکوں۔ تو بہرحال یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص سے یہ فرمائش کی، یہ خواہش کا اظہار کیا، تو اس شخص نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، تم کیا، یہ جتنے مرے پڑے ہیں ان سب نے مجھ سے اسی خواہش کا اظہار کیا تھا، ان سب نے اسی خواہش کا اظہار کیا، تو اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے سب کو قتل کر دیا، تم بھی پڑھ لو، تم نے جو تیر چلانا ہے وہ تم چلا لو۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اطمینان سے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ شخص قتل کے ارادے سے ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے کہا کہ یا ارحم الراحمین، یہ جملہ کہا، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے مہربان۔ یہ اس میں اعظم ہے، یہ جملہ یا ارحم الراحمین جو جملہ ہے نا، یہ اس میں اعظم جملہ ہے، اور یہ مشکل وقت میں اگر پڑھا جائے تو یہ بڑا مجرب ہے۔ بہرحال حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ اس میں اعظم جب نکلا تو ادھر غیب سے ایک آواز آئی، لا تقتلہ، مت قتل کرو اس کو، یہ غیب سے آواز آئی۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ کہاں کس کی آواز ہے، بہرحال اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھا، اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، پھر اس شخص کو غیبی آواز آئی کہ لا تقتلہ، اس کو مت مارو، تو وہ پھر پیچھے ہٹ گیا ایک دم سے، اور پھر دوبارہ آگے بڑھا اپنا وہم خیال کرتے ہوئے، پھر آگے قتل کے ارادے سے بڑھا، تو آپ نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ تو وہ شخص جو ہے کیا دیکھتا ہے کہ حضرت زیاد کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار آیا، نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں، نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس نیزے کے جو سرا تھا نا، جو اس کی انی تھی نیزے کی، اس میں ایک شعلہ تھا آگ کا، اور وہ شعلہ جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ اس شخص کے اس گھوڑ سوار نے مارا، اور آنن فانن اس کے سینے سے ہوتا ہوا اس کی پچھ سے پار ہو گیا، اور اسی وقت وہ شخص مردہ ہو کر زمین پر گر گیا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت ہو۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو، آپ کون ہو، اور میری مدد اللہ تعالیٰ نے کی ہے آپ کے ذریعے سے، تو آپ کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں،
मैं सातवें आसमान का फरिश्ता हूँ। जब आपने पहली दफा कहा यार हमर राहिमीन, तो मैं सातवें आसमान पे था। जब आपने दूसरी मर्तबा कहा तो मैं इस आसमान पे था जो ये दुनिया का आसमान है, यहाँ पर मैं पहुंच चुका था। और जब आपने तीसरी दफा कहा तो मैं आपके पास जमीन पर आ चुका था और मैंने इस शख्स को जो है वो कत्ल किया। अच्छा, इस किस्म का एक और वाकया किताबों में लिखा हुआ है, और वो सहाबी का नाम है अबू मुअल्लक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनके साथ भी इस किस्म का वाकया पेश आया। इनका वाकया क्या है? इनका वाकया ये है कि एक मरतबा ये सफर में जा रहे थे, इनको रास्ते में चोर पड़ गए। तो चोर ने कहा कि अपना तीर तलवार और जिरा और सारी कीमती चीजें मुझे दे दो। इन्होंने सारी चीजें उसको दे दी। तो चोर कहने लगा कि अब मैं तुझे कत्ल भी करूंगा। तो इन्होंने कहा भाई तुमने जो चीजें मेरे से लेनी थी ले लिया, मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? कत्ल छोड़ दो मुझे, मेरी जान तो छोड़ दो, मेरी चीजें ले लो, मेरा माल ले लो, मुझे छोड़ दो। इन्होंने कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू मदीना जाएगा और उमर रजी अल्लाह तआला को मेरी शिकायत लगाएगा, और उमर फिर मेरे पीछे को बंदे भेजेगा और मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने भी यही बात इससे की कि मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं 2 रकअत नमाज नफल पढ़ सकूं। तो चोर ने कहा जितनी मर्जी लंबी नमाजें पढ़ो, कोई मसला नहीं है, कत्ल तो तुम्हें मैं करूंगा। तो अबू मुअल्लक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वजू किया, नमाज पढ़ी और बाद में एक दुआ मांगी। वो किताबों में दुआ क्या लिखी हुई है, या वदूद या जुल अर्शिल मजीद या फ़अालुल लिमा युरीद, और ये फिर लंबी एक आगे दुआ। तो जब इन्होंने ये कहा ना या वदूद या जुल अर्शिल मजीद या फ़अालुल लिमा युरीद, तो 3 मरतबा इन्होंने ये दुआया कलमात कहे। तो क्या देखते हैं, ये अपनी रिवायत बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने ये देखा कि एक सवार आया नेजा लेकर, नेजा लिए हुए एक सवार आया और चोर की तरफ बढ़ा, और नेजा उससे ऐसा नेजा उसके आर पार किया कि वो उसी वक्त मर गया। तो बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी तरफ भेजा मेरी मदद के लिए, तो तुम कौन हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब पहली मर्तबा तुमने दुआ मांगी थी तो मैंने आसमान के दरवाजों के खटखटाने की आवाज सुनी थी, कि जब तुमने दुआ मांगी तो इतना आसमान पर लर्जा तारी हुआ कि आसमान के जो दरवाजे हैं चौथे आसमान के वो बजने शुरू हो गए। तो जब वो चीखो पुकार हमने तुम्हारी आसमान पर सुनी, तो जब तुमने दूसरी दफा दुआ मांगी तो फिर दोबारा हमने तुम्हारी चीखो पुकार सुनी, और जब तुमने तीसरी मरतबा दुआ मांगी तो फिर कहा गया कि ये किस मुस्तिर और मुब्तलाए करब की दुआ है। इस वक्त मैंने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि या अल्लाह, ये जो भी आपका प्यारा बंदा है मुझे इसकी मदद के लिए भेजा जाए, और ये जिस चीज से खतरा महसूस कर रहा है उसके कत्ल के लिए मुझे मामूर किया जाए। तो अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को इजाजत दी और ये कहा कि तुमको बशारत हो। और फिर इसने एक बात की, इसने बात क्या की कि याद रखना, जो शख्स भी वुजू करके 4 रकत नमाज पढ़े और ये दुआ मांगे, इसकी दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं, खा वो कर्ब और बेचैनी में मुब्तला हो या ना हो। तो ये इतनी मुजर्रब दुआ है ये। तो ये भी इनके साथ वाकया जो है पेश आया। तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हजरत आसिम जो इनके अमीर थे जिनको शहीद किया गया था, उन्होंने एक दुआ मांगी थी, और वो दुआ क्या थी कि या अल्लाह, मेरी जो लाश है ना इसकी भी हिफाजत करना। ये मैंने आपको बताया था पिछली दफा भी, कि उन्होंने ये कहा था कि मेरी डेड बॉडी की भी जो है वो अल्लाह ताला इन दुश्मनों से हिफाजत करना। तो इन्होंने ये दुआ क्यों मांगी थी? इन्होंने ये दुआ इसलिए मांगी थी, इसका वाकया ये था कि हजरत आसिम जो थे ना, इन्होंने क्या किया था कि गजवा ओहद में एक औरत थी सुलाफा, उसके 2 लड़कों को कत्ल किया था। तो सुलाफा ने कसम खाई थी कि हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को का सर काट के जब तक उनके सर के प्याले में शराब नहीं पीऊंगी ना मैं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो उसने ये कसम खा ली थी, और उसने 100 ऊंटों का इनाम रखा था कि जो इनका सर काट के मेरे पास लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम में मिलेंगे। तो ये असल वाकया था। तो जो लोग इनको शहीद करने आए थे, कबीले हजील के लोग जिन्होंने इनको मारा था, वो इनकी लाश का मुसला भी करना चाहते थे और इनका सर काट कर जो है वो साथ लेकर जाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह मेरे जिस्म की भी मरने के बाद हिफाजत फरमा। तो उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने कत्ल किया वो जब करीब आए इनकी लाश को उठाने के लिए, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अल्लाह ताला ने एक भेड़ों का छत्ता उनकी लाश के इर्द गिर्द जो है वो मुतय्यन कर दिया, और वो उनके छत्तों ने उस भीड़ के छत्तों ने उनकी लाश की ऐसी हिफाजत की कि जो उनकी लाश को करीब आ रहे थे वो उससे डर कर जो है वो दूर भागना शुरू हो गए। तो बहुत देर वो ट्राई करते रहे कि ये भीड़ों के छत्ते जो है यहाँ से चले जाएं और हम इनकी लाश को यहाँ से ले जाएं, लेकिन बहरहाल वो मुतय्यन रही अल्लाह ताला के हुक्म से, और उनकी बात नहीं बनी। तो वो दूर बैठ गए पहाड़ों के अंदर, के जैसे ही ये रात होगी और ये भीड़ें यहाँ से जाएंगी हम इनका सर काट लेंगे। अल्लाह ताला की शान के रात को हो गई तूफानी बारिश, इतनी बारिश हुई कि सैलाब आ गया, और सैलाब के पानी ने उनकी लाश को बहाकर जो है वो
دریا کے اندر جو ہے وہ دریا برج کر دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی جو ہے وہ اس طرح سے حفاظت فرمائی. اسی مہینے میں یعنی سفر کے مہینے کے یہ واقعات چل رہے ہیں 4 ہجری کے. اس میں ایک قبائلی سردار تھا عامر بن مالک. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کچھ ہدیہ پیش کیا. تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا. تو یہ واقعہ چل رہا ہے قصہ بیر معونہ کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جو آج ابھی شروع ہو رہا ہے واقعہ. سریت القرا بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرا کی جماعت بھیجی تھی ان کے ساتھ. اچھا اس شخص نے نبی علیہ السلام کو ہدیے بھیجے, نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیے. تو آپ نے عامر بن مالک کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے اسلام قبول نہیں. تو اس نے اسلام قبول بھی نہیں کیا اور رد بھی نہیں کیا, اور نبی علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ چند صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اسلام کی تعلیم کے لیے, تبلیغ کے لیے. مجھے امید ہے کہ وہ میرے قبیلے والے جب ان کی دعوت کو سنیں گے نا تو ضرور اسلام قبول کر لیں گے. تو نبی علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا. آپ نے کہا مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے, یعنی تم جہاں نجد کی طرف لے کر جا رہے ہو میری جماعت کو, مجھے ان سے خطرہ ہے, میں ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اس شخص نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کو کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضامین ہوں, ان کو کچھ نہیں ہوگا, آپ ان کو بھیج دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا. ابھی جو ہم نے واقعہ رجی کا پڑھا اس میں 10 قرہ صحابہ بھیجے تھے آپ علیہ السلام. اس میں 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے قرہ تھے ان کو جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ عامر بن مالک کے ساتھ روانہ کیا. اور ان میں منظر بن عمر سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تھا. یہ نبی علیہ السلام نے ان کا امیر بنایا. اچھا یہ بڑی پاکیزہ جماعت, یہ بڑے زبردست لوگ تھے, بڑے مقدس لوگ تھے. دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور شام کو جو ہے ان کو بیچتے تھے, اور اصحاب صفہ جو تھے ان کے لیے کھانا لاتے تھے, اور رات کا حصہ قرآن پاک کی تعلیم میں اور کچھ حصہ قیام اللیل میں گزارتے تھے. تو بہت عبادت گزار لوگ تھے یہ جو 70 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجے. اچھا جب یہ بیر معونہ کا مقام ہے, جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہی کام ہوا جو واقع رجی میں ہوا کہ ان کے ساتھ عہد شکنی کی گئی, اور ان کے ساتھ عہد شکنی کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان سے لڑائی کرنے کا جو ہے وہ معاملہ شروع کر دیا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک خط بھیجا تھا, ایک خط لکھا تھا, اور ایک خط جو تھا آپ کا جو خط تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن طفیل کے نام لکھا تھا. یہ عامر بن طفیل کون تھا؟ یہ بنی عامر کا سردار تھا. تو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے, ان کا نام تھا حرام بن ملحان, ان کے ہاتھ یہ بھیجا تھا خط کہ جب تم وہاں پہنچو نا تو یہ خط جو ہے بنو عامر کے رئیس کو دے دینا, عامر بن طفیل کو. تو جب یہ بیر معونہ پر پہنچے صحابہ, ان کی جماعت جب پہنچی تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق وہ خط نکالا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے کہ یہ پروانہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام بھیجا, اس کو پڑھ لو. ابھی عامر بن طفیل نے خط کھولا نہیں, پہلے ہی کسی شخص کو اشارہ کیا آنکھوں میں کہ اس کو قتل کر. تو وہ شخص آگے بڑھا اور حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں شہید کر دیا. تو حرام بن ملحان کو جب شہید کیا گیا تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ, اللہ اکبر قسم ہے کعبے کے پروردگار کی کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ ان کی زبان مبارک سے اس موقع کے اوپر یہ الفاظ نکلے. تو عامر بن طفیل نے کیا کیا, اسی پر بس نہیں کی, پہلے ان کا قاصد قتل کیا, شہید کیا, اور اس کے بعد اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ ان 70 کے 70 لوگوں کو شہید کر دو. تو اس سے پہلے کہ وہ ان 70 لوگوں کو شہید کرتے, اس کا ایک چچا تھا, ان کا نام تھا ابو برا. اس نے کہا کہ میں ان تمام جو 69 لوگ ہیں ان کا ضامن بن گیا ہوں, ان کو تم قتل نہیں کر سکتے. تو وہ بےچارا بڑا حیران, بڑا پریشان ہوا کہ میں اب اس کو قتل نہیں کر سکتا. بہرحال وہ عامر بن طفیل اپنے قبیلے والوں سے تو نا امید ہو گیا, تو اس نے کیا کیا کہ دوسرے قبائل کو ابھارنا شروع کر دیا ان کے قتل کے اوپر. تو 3 قبائل اس نے تیار کیے, ایک کا نام تھا عسیہ, ایک کا نام تھا رعل, ایک کا نام تھا زکوان. تو یہ 3 قبائل کو ان 69 صحابہ کے قتل کے اوپر اس نے تیار کر لیا. تو ان سب نے کیا کیا, مل کر ان تمام صحابہ کو بلا قصور جو ہے وہ شہید کر دیا. اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ. ان کو شہید تو کر گئے اپنی طرف سے, لیکن ان میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی, یہ بھی پوری طرح شہید نہیں ہوئے تھے. بہرحال ان کو مردہ سمجھ کے نا وہ لوگ یہاں سے چلے گئے. یہ بعد میں ہوش میں آئے اور پھر بڑی مدت تک زندہ رہے, اور غزوہ خندق میں پھر ان کا واقعہ آئے گا کہ وہاں پھر یہ شہید ہوئے تھے. تو یہ لوگ شہید ہو گئے, لیکن ان میں نا 2 اور آدمی تھے, 2 اور آدمی تھے جو کہ کسی کام کی وجہ سے نا کہیں گئے ہوئے تھے, یعنی مویشی چرانے جنگل میں گئے ہوئے تھے. ایک کا نام آتا ہے منظر بن محمد, اور دوسرے کا نام آتا ہے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ان دونوں کا نام آتا ہے کہ یہ دونوں اس وقت وہاں نہیں تھے,
68 لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ دو لوگ بچ گئے جو کہ مویشی جنگل میں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جنگل میں سے دیکھا کہ اوپر نا آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو ان کو کھٹک گئے کہ کوئی نہ کوئی وہاں واقعہ پیش آیا ہے کہ پرندے آ گئے ہیں وہاں پہ نا۔ تو یہ جب وہاں گئے فٹافٹ دیکھا تو وہاں پر خون و خون ہی خون تھا، لاشیں ہی لاشیں تھیں، شہدا کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جس پر پرندے جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ کٹے ہو گئے تھے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں فوراً یہاں سے جانا چاہیے اور جا کر مدینہ طیبہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے واقعے کی اطلاع دینی چاہیے۔ ابھی یہ اس مشورے میں تھے کہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی خبر تو ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ بھی خبر دے دیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ شہادت کا موقع ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ دونوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ دونوں آگے بڑھ گئے، حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے لڑتے لڑتے، اور جو دوسرے صحابی تھے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قیدی بن گئے، وہ قیدی بن گئے، عامر بن طفیل کے پاس لائے گئے، اور وہی بدبخت عامر بن طفیل جس کا واقعہ بھی چل رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں اس نظر کو پورا کرنے کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ان کو جو ہے وہ سر کے بال منڈا کر جو ہے وہ زندہ جو ہے ان کو آزاد کر دیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس موقع کے اوپر، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس غزوے میں نا، اس سریے کے اندر جو ہے نا، سریت القرا کے اندر عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ کا نام کسی کو یاد ہے کہ ان کا واقعہ کیا تھا، یہ کون تھے؟ کسی کے ذہن میں ہے عامر بن فہیرہ کے نام کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور یہ کون سے غلام تھے؟ جو ہجرت کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وہ بھی اس واقعے میں شہید ہوئے، وہ اس واقعے میں جو ہے وہ ان 68 لوگوں میں وہ بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے نا، تو ان کا جو ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اوپر اٹھا لی تھی۔ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا نا لڑائی کے دوران، تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ فزت واللہ، خدا کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا، یعنی میں کامیاب ہو گیا، یعنی میں نے جنت کو پا لیا۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے چھپا لیا تھا، اور پھر مشرکین نے انہیں دیکھا کہ وہ لاش کہاں گئی، تو ان کو لاش جو ہے وہ نہیں ملی، وہ لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان میں چھپا لی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابوں میں لکھا ہے اتنا صدمہ ہوا کہ اس سے پہلے کسی بات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا صدمہ نہیں ہوا، کیونکہ 70 قرا کی جماعت، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور ایک مہینے تک آپ صبح فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کے دوران ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ ایک مہینہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز میں، اور اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے جنہوں نے ان 70 قرا کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ یعنی ان شہداء نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں اور ہمارا رب ان سے راضی ہے۔ تو یہ واقعہ بیر معونہ کا 4 ہجری کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے بیر معونہ کے نام سے، یہاں پر یہ سریہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد واقعہ ہوا غزوہ بنی نذیر کا، اور بنو نذیر آپ کو پتا ہے یہود کا ایک فرقہ تھا، یا یہود کا ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ منورہ میں آباد تھا، اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عہد لیا ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے ہم نے ڈسکس کیا تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ نہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، نہ کسی اور جماعت کا جو مسلمانوں پر حلہ بولنا چاہتی ہے ان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ان میں سے ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنے بدعہدی کی تھی، اور ان بدعہدی کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف جو ہے وہ خروج فرمایا تھا، اور پھر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا واقعہ یہ ہوا کہ بیر معونہ میں جس شخص کے بال کاٹے تھے نا، جس کو عامر بن طفیل نے نظر کے طور پہ چھوڑ دیا تھا، ان کا نام تھا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہی اس واقعے کا جو آغاز انہی سے ہوتا ہے کہ عمر بن امیہ زمری کیا کیا، جب بیر معونہ سے واپس آ رہے تھے نا، تو راستے میں بنو عامر کے 2 لوگ ان کے ساتھ ہو گئے،
راستے میں، سفر میں، اور ایک مقام پر پہنچے اور ایک باغ میں انہوں نے آرام کے لیے ٹھہرے۔ جب یہ دونوں سو گئے نا، تو جو یہ صحابی تھے عمر بن امیہ زمری، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے نا ان دو آدمیوں کو جو ان کے قبیلے کے ہیں بنو عامر کے، ان کو تو میں پھڑکا دیتا ہوں، ان کو تو میں قتل کر دیتا ہوں، تاکہ کچھ تو ازالہ ہو، جو ہمارے 69 لوگ شہید ہوئے ہیں کچھ تو ازالہ ہو ان کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، سوتے ہوئے نا بنو عامر کے ان دونوں کو قتل کر دیا، اور مدینہ منورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح سے واقعہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بنو عامر تھے ان سے ہمارا تو عہد تھا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، یہ ہمیں قتل نہیں کریں گے، تو اب کیا ہوا کہ ان کی دیت، جو تو نے دو بندوں کو قتل کیا نا، ان کی دیت ہمیں دینی پڑے گی، ان کا خون بہا ہمیں دینا پڑے گا۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا، ان دونوں شخصوں کی دیت جو ہے وہ بنو عامر کو روانہ کر دی۔ اچھا، بنو نذیر جو تھے نا، یہ بنو عامر کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے۔ تو معاہدہ ایسا تھا کہ دیت اگر مسلمانوں نے دی ہے نا تو بنو نذیر کو بھی دینی پڑے گی، کیونکہ بنو نذیر اور یہ حلیف تھے۔ تو بنو نذیر کو بھی جو ہے دیت دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ اس دیت میں ان کو قائل کرنے کے لیے آپ یہ سمجھیں، آپ بنو نذیر کی طرف خود تشریف لے کر گئے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، زبیر تھے، طلحہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سعد بن معاذ تھے، اسید بن حزیر تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ غزوہ یہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے کر گئے کہ بنو نذیر کو قائل کریں کہ تم بھی ان دونوں بندوں کی دیت میں اپنا حصہ ڈالو۔ تو جب آپ گئے تو آپ جا کر وہاں پر آپ دیوار کے ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے، بنو نذیر کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات کو رکھا۔ بنو نذیر نے بڑی خندہ پیشانی سے، یعنی بڑی محبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی، اور اس دیت کے اندر اپنی شرکت اور اعانت کا وعدہ بھی کیا کہ ہم بالکل اب اس دیت میں جو ہے نا اپنا حصہ بھی ڈال دیں گے۔ لیکن اندر جا کے نا، جب اپنے قلعے میں گئے، اندر جا کر مشورہ یہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں نا، ایک بڑا بھاری پتھر لاتے ہیں اور اس دیوار کے اوپر سے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گرا دیتے ہیں، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوں گے۔ یہ انہوں نے اندر نہ ساری پلاننگ کی۔ اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سلام بن مشکم، اس نے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم ان کا رب ان کو اس کی خبر دے دے گا اور یہ بہت بڑی بدعہدی ہوگی اور پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ نہ کرو کہ پتھر پھینکو ان کے اوپر اور یہ معاملہ نہ کرو۔ لیکن انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ پتھر گرانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر فوراً حاضر ہوئے اور پورے واقعے کی خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ تو جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت وہاں سے اٹھے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، باقی صحابہ وہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح یعنی اٹھے ہیں کہ جیسے کوئی ضروری کام نہیں انسان کو یاد آ جاتا، ایک دم اٹھ کے چلنے لگ پڑتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اٹھے ہیں جیسے کوئی ضروری کام ان کو یاد آ گیا۔ تو صحابہ وہیں بیٹھے رہے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے۔ جب بہت دیر ہو گئی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ واپس نہیں آئے، تو صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں چلے گئے۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے لگے، اور ڈھونڈتے 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 وہ بھی مدینہ آ گئے صحابہ، اور دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو ادھر یہودی جو تھے بنو نذیر والے، جنہوں نے یہ اسکیم بنائی تھی کہ ہم پتھر پھینکیں گے، وہ آپس میں چہ مغیاں کرنے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ ایک دم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر گئے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حرکت کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، باخدا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کو پوری بات بتائی کہ اس طرح سے واقعہ ہوا تھا، اور صحابہ سے یہ کہا کہ فوراً لشکر کو تیار کیا جائے اور بنو نذیر پر ہم نے حملہ کر۔ تو یہاں سے غزوے کا آغاز ہوا بنو نذیر کے اوپر۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا قائم مقام امیر مقرر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہاں سے آپ صحابہ کو لے کر چلے ہیں، اور بنو نذیر کے قلعوں کا آپ نے جو ہے نا وہ محاصرہ کر لیا۔ یہ مسجد نبوی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ بنو نذیر کے مکانات نظر آ رہی ہیں، ان کا قلعہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس قلعے کا جو ہے نا وہ محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ قلعوں کے اندر گھس گئے، دروازے اپنے بند کر لیے، اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ ان کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے قلعے کی مضبوط دیواروں کے اوپر، کہ ہم تو اپنے قلعے کی مضبوط دیواروں میں، دروازوں میں محفوظ ہیں، اندر مسلمان آ نہیں سکتے۔ بہرحال
باہر نہیں آئے یہ لڑنے. اتنی ہمت نہیں تھی ان میں کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے اور لڑتے. یہ اندر ہی بیٹھے رہے, اندر ہی بڑکے وغیرہ مارتے رہے. بہرحال اندر بیٹھ کے نا انہوں نے ایک اور غداری کی, ایک اور عیاری کی, ایک اور چال چلی. وہ چال یہ چلی کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام بھیجا, اور وہ پیغام یہ بھیجا کہ 3 آدمی آپ کے آئے, 3 آدمی ہمارے آتے ہیں, بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. ہمارے جو 3 لوگ ہوں گے وہ ہمارے عالم ہوں گے, ہمارے علماء میں سے ہوں گے, علماء یہود میں سے ہوں گے. اگر آپ کے 3 آدمی ہمارے ان 3 علماء کو قائل کر لیتے اسلام پر, تو ہم سارے اسلام لے آئیں گے. ایک چال انہوں نے یہ چلی. اور انہوں نے ساتھ میں پلاننگ یہ کی کہ جیسے ہی وہ 3 لوگ ان کے آئیں گے, ہمارے 3 علماء اپنے جبوں کے اندر نا خنجر چھپا چھپا کے چلیں گے. جیسے ہی ہم موقع پائیں گے ان 3 لوگوں کو جو ہے ہم اسی وقت جو ہے وہ شہید کر دیں گے. یہ چال انہوں نے چلی, یہ چال انہوں نے چلی. اور اس واقعے کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دے دی. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو 15 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیے رکھا. 15 دن تک یہ باہر نہیں آیا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے باغوں کو, ان کے درختوں کو کاٹنے کا اور جلانے کا حکم دے دیا. بالآخر یہ بڑے پریشان ہوئے اور خائب اور خاسر ہو کر امن کے خواستگار ہوئے, اور یہاں سے یہ اس وقت باہر. پھر جب یہ امن کی درخواست لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس 15 دن کی مہلت ہے, 15 دن میں مدینہ منورہ خالی کر دو. مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جاؤ, 15 دن کا ٹائم تمہارے پاس ہے. اور اپنا جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ, جتنا سامان اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہو لدا کے لے جاؤ. لیکن ہتھیار وغیرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. کپڑے ہیں, برتن ہیں, چیزیں ہیں, ضرورت زندگی کا سامان ہے, جانور ہیں, جو کچھ ہے لے جاؤ. لیکن ہتھیار وغیرہ لے جانے کی, سامان حرب وغیرہ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ یہودی تھے, اور آپ کو پتا ہے لالچی بھی تھے, اور اس قسم کے طبیعت تھی ان کے اندر لالچ وغیرہ کی. تو انہوں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکانوں کے دروازے تک اکھاڑ لیے, دروازے تو دروازے, چوکٹیں تک نکال لی, چوکٹیں بھی نہیں چھوڑی. وہ بھی نکال کر جو ہے وہ اونٹوں پر لاد کر جو ہے یہ یہاں سے لے گئے. اور اکثر ان میں سے جا کر خیبر کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے, خیبر کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے. اور کچھ ان میں سے جو ہے شام کے علاقوں میں چلے گئے. اور ان کا سردار تھا حی بن اختب, اور کنانہ بن ربی, اور سلام بن ابی الحقیق. یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو خیبر میں جا کر جو ہے وہ ٹھہر گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے مکانات تھے نا وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا, اور مال وغیرہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا, تاکہ انصار کے اوپر سے جو بوجھ ہے نا مہاجرین کا وہ کچھ کم ہو جائے. تو بہرحال اس موقع پر انصار نے پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ, مہاجرین کا کوئی بوجھ ہم پر نہیں ہے, آپ بے شک بنو نذیر کے مکانات سب کچھ انصار مہاجرین کو دے دیں, لیکن پھر بھی مہاجرین جو ہمارے مال میں شراکت دار ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے وہ مہاجرین جو ہے ہم سے الگ ہوں. تو یہ ایک محبت کا اظہار کیا انصار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اس پر خوش ہوئے. اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انصار کے لیے دعا بھی کی کہ یا اللہ انصار پر اور انصار کی اولاد پر اور اپنی خاص مہربانی فرما. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. اور پھر اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اے گروہ انصار, اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے. خدا کی قسم ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شاعر کا انہوں نے شعر کہا کہ غنوہ شاعر ہے, اس نے کہا تھا, اور اس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جعفر کو جزا دے جب ہمارا قدم پسلا اور اس کو لغزش ہوئی تو ہماری اعانت اور خبر گیری سے یہ اکتائے نہیں. بالفرض اگر ہماری ماں کو یہ صورت پیش آتی شاید وہ بھی اکتا جاتی. یعنی انصار نے مہاجرین کا اتنا خیال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری سگی ماں بھی ہوتی نا تو ہمارا اتنا خیال نہ کرے. اس قسم کی محبت تھی انصار اور مہاجرین کی. تو یہ سارا کا سارا مال بنو نذیر کا جو تھا, ان کے مکانات, ان کی جو بھی باقیات تھیں, وہ ساری آپ نے مہاجرین میں تقسیم کر دی. صرف 2 انصاری صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا. ان میں ایک نام ہے ابو دجانہ کا, اور ایک نام ہے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ بوجہ تنگ دستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس میں سے حصہ عطا فرمایا. اور اس غزوے میں, یہ جو غزوہ بنو نذیر کا غزوہ ہے, اس میں بنو نذیر کے نا 2 لوگ مسلمان بھی ہوئے.
दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक का नाम था यामीन बिन उमैर और एक का नाम था अबू सईद बिन वहाब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये दो लोग थे जो मुसलमान हुए थे, बाकी सारे यहूदी जिला वतन यहाँ से हो गए। तो ये दो लोग जो मुसलमान हुए थे ना, इनकी इमलाक यानी इनके मकानात वगैरह नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं लिए, और ये अपने मकानात के अंदर जो है वो काबिज रहे। और इस गजबे के ऊपर, गजबे बनी नजीर के ऊपर, सूरह हशर जो कुरान की सूरत है, ये नाजिल हुई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला जो मुफस्सिर कुरान है, उन वो कहते हैं कि जो सूरह हशर है ना, इसका दूसरा नाम जो है सूरह बनी नजीर है। ये बनी नजीर का जो पूरा गजवा है, उनके जो हालात हैं सूरह हशर के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। उसके बाद 4 हिजरी में एक गजवा और पेश आया, गजवा जातुर रिका के नाम से। और इसको रिका क्यों कहते हैं? रिका इसको कहते हैं इसलिए कि रिका का मतलब है चीथड़े, नहीं होते पट्टियां, चीथड़े। इस रिका इसको कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको? कि इस गजवे में सहाबा इतना चले पैदल, इतना पैदल चले कि उनके पैर फट गए। इसलिए पैरों में उन्होंने कपड़े लपेट लिए, कपड़ों की जो कतरने होती हैं, चीथड़े होते हैं, वो उन्होंने पैरों में लपेटे ताकि पैरों से जो है वो चलने में आसानी रहे। तो इसलिए इसको गजवा जातो रिका के नाम से, चीथड़ों वाला गजवा, इसका नाम जो है वो बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है कि ये इसको कहा गया। तो ये वाकया कैसे हुआ कि जमादिल ऊला के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर यह मिली कि दो कबीले हैं, एक का नाम है बनी मुहारिब और एक का नाम है बनी सालिबा। ये दो कबाइल हैं, और ये दो कबाइल अपना लश्कर जमा कर रहे हैं मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 400 सहाबा की जमात को तैयार किया और अपने साथ आप नजद की तरफ रवाना हुए। आप नजद की तरफ रवाना हुए, और जब आप यहाँ पहुंचे तो कुछ लोग कबीला गतफान के भी मिले, मगर लड़ाई की नौबत नहीं आई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सलातुल खौफ पढ़ाई, और जो है वो लड़ाई की नौबत यहाँ पर नहीं आई। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि वापसी में ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सायादार दरख्त के नीचे लेट गए आराम के लिए, और आपकी जो तलवार थी ना, आपने दरख्त से लटका दी। एक मुशरिक वहां से गुजर रहा था, उस मुशरिक ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु सोए हुए हैं, तलवार दरख्त से लटकी हुई है। उसने तलवार निकाली म्यान में से और सूंत ली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हो गया और कहने लगा कि अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम की आंख खुली, आपने बहुत ही इत्मीनान से उसको जवाब दिया कि अल्लाह बचाए। तो ये जो है वो इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा। तो जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, और एक रिवायत में आता है कि जैसे ही उसने कहा कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाए, और उन्होंने एक सीने के ऊपर एक इतना जोरदार उसको मुक्का मारा कि फौरन तलवार उसकी हाथ से छूट गई। और आप अलैहिस्सलाम ने तलवार को उठा लिया और फरमाने लगे कि बतला अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। इसने कहा कोई नहीं। आपने फरमाया अच्छा जाओ, मैंने तुमको माफ किया। तो ये शख्स मुसलमान हो गया था बाद में, और अपने कबीला में पहुंचकर इसने इस्लाम की दावत भी दी थी, और इसकी दावत से बहुत सारे लोग जो है वो दावत इस्लाम भी ले आए थे। और इसका नाम जो किताबों में लिखा है वो लिखा है वारिस बिन हारिस। इस शख्स का नाम जो है वो किताबों में लिखा है। तो ये जो वाक्य है ना, आप अलैहिस्सलाम का दरख्त के नीचे लेटने वाला आराम के लिए, और तलवार लटकाना, और फिर एक शख्स का तलवार सूंघना, ये वाकया आपको याद होगा, हमने पिछले गजवा गतफान पढ़ा था, गजवा गतफान। उसमें भी ये वाकया नबी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था, जो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था। तो ये दो अलग अलग वाकयात हैं जो कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर पेश आए। अच्छा, यहाँ से चलकर ना, जब आप गजवा जातुर रिका से चले हैं वापसी के लिए, तो एक घाटी आई, वहां पर नबी अलैहिस्सलाम ठहर गए। और यहाँ पर दो सहाबी थे, उनको आप अलैहिस्सलाम ने ना पैरे के तौर पर हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया। एक का नाम था अम्मार बिन यासिर, और एक का नाम था उबाद बिन बिशर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये दो सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हिफाजत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया। ये ऐसे सहाबा थे कि इनको कुरान करीम से बड़ा गहरा लगाव था, बहुत ज्यादा तिलावत करते थे कुरान पाक। तो इन्होंने आपस में ये तय किया कि बजाय हम दोनों इकट्ठे जागें, आधी आधी रात कर लेते हैं, आधे रात में तुम जाग लो, मैं तिलावत करता हूँ, और आधी रात जो है वो तुम पहरा देना, तो हम इस तरह कर लेंगे। तो अच्छा, हुआ ये कि अम्मार बिन यासिर सो गए, और
جو عباد بن بشر تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں پہرا دیتا ہوں، تو وہ سو گئے اور انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا اور کھڑے ہو گئے. اچھا یہ پہرا دیتے دیتے نا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیت باندھی نماز 2 رکعت نفل کی اور نماز میں مشغول ہو گئے اور تلاوت کرتے لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رہے. ایک کافر نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے سیدھا نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ تیر نکالا اور تیر نکال کر تاکا اور ان کے اوپر تیر چلایا اور یہ تیر سیدھا نشانے پر پہنچا اور ان کے جو ہے وہ لگا تیر شدید طریقے سے. یہ نماز میں تھے اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ تیر مجھے لگا کہ نہیں لگا اور تیر ان کے آر پار ہو گیا اور یہ اسی طرح نماز پڑھے چلے جا رہے. اسی طرح نماز میں مشغول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ یہ مناجات کر رہے تھے اسی میں مشغول ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو جو ہے وہ تیر لگ بھی گیا. اس کافر نے دیکھا کہ ان کو تیر لگا ہے اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوا بندہ. اس نے دوسرا تیر نکالا اور دوسرا تیر نکال کر مارا، وہ بھی ان کو لگا. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو تیر لگا تو ان کو ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ تیر کو نکال کر جو ہے اپنے جسم سے باہر پھینک دی اور پھر نماز پڑھنے لگ پڑے. اس نے تیسرا تیر بھی ان کو مارا. جب ان کو تیسرا تیر لگا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دشمن نماز سے باہر آئے، نماز توڑ دی. نماز سے باہر آ کر دشمن کو دیکھا، دشمن کے لشکر کی طرف دیکھا تو ان کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے سر پر چڑھ آئے اور میری اسی طرح سے جو ہے وہ میں نماز کے اندر ہوں اور تیر لگتے رہے اور میری موت واقع ہو جائے. اس سے بہتر ہے میں ان کو عمار بن یاسر کو اٹھا دیتا ہوں جو سو رہے ہیں تاکہ یہ دیکھ لیں ان چیزوں کو. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے، تم نے مجھے پہلے ہی تیر میں کیوں نہیں جگا دیا؟ جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تو مجھے جگا دیتے. تو انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا، عباد بن بشر نے کہا، ان کا بات سننے والی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس کو قطع کرنا یعنی اس کو نامکمل چھوڑنا مجھے اچھا نہ لگا. میں نے سوچا کہ پہلے میں اپنی سورت کو جو تلاوت کر رہا ہوں نماز میں اس کو مکمل کر لوں اور پھر جو ہے وہ تمہیں جگاؤں. لیکن جب پے در پے تیر مجھے لگے اور میرے زخموں سے خون نکلنا شروع ہوا تو اس لیے میں نے تم کو جگایا. خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خیال نہ ہوتا کہ آپ نے مجھے پہرے داری کے لیے کھڑا کیا تو میں نماز ختم ہونے تک اپنا سلام نہ پھیرتا، تجھے نہ جگاتا، حتیٰ کہ میں یوں ہی فوت ہو جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا نماز کے اندر کہ عباد بن بشر نے اس موقع کے اوپر یہ بات. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک غزوہ اور پیش آیا، غزوہ بدر معید کے نام سے. اس کو غزوہ بدر الآخرہ بھی کہتے ہیں. غزوہ بدر کے اندر یعنی بدر کے مقام پر ایک اور غزوہ پیش آیا 4 ہجری میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال بدر پر پھر ملاقات ہوگی. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ ابو سفیان نے بات کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد میں کہ اگلے سال بدر پر پھر لڑائی کا وعدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدے کے مطابق صحابہ کی جماعت کو تیار کیا اور ان کو ماہ شبان میں لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے. اور بدر پہنچ کر 8 دن تک آپ نے ابو سفیان کا انتظار کیا مگر ابو سفیان نہیں آیا. ابو سفیان بھی نکلا تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک علاقہ تھا مر الزہران، وہاں تک پہنچا تھا. اس سے آگے آنے کی اس کی ہمت نہیں تھی اور وہاں سے وہ واپس چلا گیا تھا مکہ. اور اس نے یہ بات بنائی تھی کہ یہ سال جو ہے یہ قحط کا سال ہے، یہ گرانی کا سال ہے، یہ جنگ و جدال کا سال نہیں ہے. یعنی بہانہ بنایا اور کہا کہ یہ لڑنے والی سال نہیں ہے، یہ تو بڑا تنگی والا سال ہے، اس لیے ہم تو یہاں سے واپس جاتے ہیں. بہرحال 8 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا انتظار کرتے رہے لیکن یہ قافلہ لے کر نہیں آیا اور بلا جدال اور بلا قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے. تو یہ اس کا نقشہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے بدر کے مقام پر آپ تشریف لے کر گئے اور مرو زوران کا علاقہ تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے بالکل قریب وادی مرو زوران ہے. تو یہ بالکل مکہ سے تھوڑا سا ہی چلا تھا اور یہیں پر رہا اور یہاں سے اس نے بہانہ بنایا کہ یہ تو قحط کا سال ہے، گرانی کا سال ہے، لڑنے کا سال نہیں ہے. اور یہیں سے یہ واپس چلا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب وعدہ بدر تک آئے اور اس کا 8 دن تک انتظار کرتے رہے لیکن یہاں سے یہ قافلہ کفار کا آگے نہیں.
اچھا اس موقع پر نا ابو سفیان کا دل پتہ کیا تھا؟ ابو سفیان کا دل یہ تھا کہ میں نے کہہ تو دیا اگلے سال لڑائی ہوگی بدر پر، لیکن اس کی نا شدید خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ آئے نہ لڑنے، تو اس کو بہانہ مل جائے گا کہ مسلمان تو لڑنے ہی نہیں آئے، مسلمان تو ڈر گئے ہم سے، تو مجھے ندامت نہ ہو، مسلمانوں کو ہی ندامت ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے مطابق بدر آ گئے۔ اچھا یہاں پر نا اس نے ایک اور چال بھی چلی تھی، یعنی اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا کرنا۔ پروپیگنڈا کیسے تھا؟ اس نے کیا کیا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود، وہ جا رہا تھا مدینہ مکہ سے، تو ابو سفیان نے کیا کہا، ابو سفیان نے اس کو کچھ مال وغیرہ دیا رشوت کے طور پہ، اور اسے کہا کہ تم ایسا کرو، مسلمانوں کے شہر مدینہ منورہ جا کر نا یہ مشہور کر دو کہ اہل مکہ نے نا جنگ کی بڑی تیاری کی، اتنی زیادہ انہوں نے تیاری کی ہے، اور اتنی بڑی بھاری جماعت تمہارے مقابلے میں اکٹھی کی ہے کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا، تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مسلمان اس کی بات کو سنے نا تو مدینہ سے لڑنے کے لیے بدر آئے ہی نہ، تاکہ مجھے موقع مل جائے۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس نے یہ کیا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے نعیم بن مسعود نے مدینہ آ کر مسلمانوں میں یہ بات مشہور کی، مسلمانوں میں تو جذبہ ایمانی اور زیادہ بڑھ گیا، اس کی ایسی کی تیسی اب تو ہم ضرور نکلیں گے اور ان کا ضرور مقابلہ کریں گے، ان کفار کی ایسی کی تیسی ہم جو ہے وہ ان کو کسی بھی طور سے نہیں چھوڑیں گے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد مسلمان کرتے رہے اور بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور بدر جب یہ پہنچے ہیں مسلمان، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بازار تھا جو بدر میں لگا کرتا تھا، 3 دن تک مسلمانوں نے خوب وہاں تجارت کی، خوب تجارت کی، خوب نفع اٹھایا، اور بہت ہی خیر و برکت کے ساتھ مدینہ منورہ جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے۔ اچھا اس کے بعد جو 4 ہجری کے متفرق واقعات ہیں، پھر 4 ہجری کا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا واقعات۔ 4 ہجری کو کیا ہوا؟ 4 ہجری کو شعبان کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا پیدائش، 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ولادت با سعادت کا موقع آیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حسنین کریمین ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ بہت بڑے ان کی شخصیات ہیں۔ اچھا ان دونوں کا نام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش کا واقعہ آیا تھا تو اس میں ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا تھا، بس آپ کو میں بتا کے سرسری سے آگے چلا گیا تھا، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے تھے، وہ کام ہم اپنے بچوں کی پیدائش پر بھی ضرور کیا کریں، تو اس میں بھی ہمارے لیے دروس اور نصائح ہیں۔ ایک تو ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیدا ہوئے تھے اور ہم آگے کہانی چلائیں، لیکن میں نے سمجھا کہ اس حوالے سے، کیونکہ روز مرہ کے حوالے سے ہمیں بھی یہ معمولات پیش آتے رہتے ہیں، کسی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کا بچی پیدا ہو رہی ہے، تو بچوں کے پیدا ہونے پر کون کون سے اعمال مسنون ہیں جو کرنے چاہیے، اور جو ہم نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس کی تفصیل بھی سن لیجئے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے عمل کیے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہوں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عمل کیے تھے۔ کتنے عمل کیے تھے؟ 6 عمل کیے تھے۔ تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، ہم بھی جو ہے وہ 6 عمل یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ بچے کے لیے 6 عمل ہیں، بچی کے لیے 5 عمل ہیں، بہرحال آپ تفصیل سن لیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہے اذان دینا، بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا، اور اذان کے لیے کیا ہے کہ خاندان کا کوئی بزرگ آدمی ہو یا کوئی نیک آدمی ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی متقی ہو یا کوئی اور بڑا ہو، سمجھدار ہو، وہ بچے کے کان میں اذان دے۔ بچے کے دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ اذان ہو گئی، اذان کے بعد کیا ہوگی؟ اقامت۔ اب کیا ہوگا؟ نماز کھڑی ہوگی، یعنی نماز جنازہ۔ تو جتنا اقامت اور نماز کے درمیان کا وقت ہے یہی زندگی ہے ہم سب کی۔
کہ اقامت کے فوراً بعد ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. تو اتنی مختصر سی زندگی ہے. تو یہ پہلا سبق ہے جو ہم نے اپنے بچے کو دینا ہے، یا ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہے کہ اب اتنی سی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہم جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں. تو ایک عمل تو یہ ہو گیا اذان کا. دوسرا عمل ہے تہنیک کرنا. تہنیک ہم اردو زبان میں کہتے ہیں گھٹی دینا، عربی میں کہتے ہیں تہنیک کرنا. یہ تہنیک کرنا بھی سنت عمل ہے. اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ خاندان کے کسی بڑے سے، کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی مشائخ سے اپنے بچوں کو گھٹی دلوانا. اور گھٹی کیا ہے؟ گھٹی کھجور ہے. کھجور سے بھی دی جا سکتی ہے، شہد سے بھی دی جا سکتی ہے. یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کھجور لے کر منہ میں رکھ کر تھوڑی سی چبا لی جائے اور اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے. یہ ہے گھٹی دینا. اسی طرح شہد لے کر تھوڑا سا منہ میں رکھ کر اور پھر لعاب کے ساتھ جو ہے وہ بچے کے زبان پر اس کو چٹا دیا جائے. اس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا، گھٹی دینا. یہ مسنون عمل ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تہنیک کرنے کا؟ کہ جو اس نیک آدمی کا لعاب ہے وہ بچے کے منہ میں داخل ہو جائے. اچھا، اس کا ایک اور بھی میڈیکل ایسپیکٹ سے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اسلامک ویکسینیشن بھی کہلاتی ہے. اسلامی ویکسینیشن کیسے کہلاتی ہے؟ کہ جو ویکسین ہوتی ہیں نا، ویکسینز کیوں لگائی جاتی ہیں؟ ویکسینز اصل میں اس موجودہ دور کی وہ تمام بیماریاں ہوتی ہیں جو بچے میں انجیکٹ کی جاتی ہیں تاکہ بچے کے اندر ان بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت کو پیدا کیا جا سکے. تو یہ جو تحنیک کرنے والا جو نیک آدمی ہے، جو خاندان کا بڑا ہے، بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ جب اپنے لعاب کے ساتھ بچے کے منہ کے اندر ایک اپنا لعاب ڈال رہا ہے تو گویا یہ اپنے اندر کی جتنی اس دور کے اندر یا اپنے اندر جتنی بیماریاں ہیں، ایک قسم کی اس کی ویکسینیشن کے طور پر بچے کے اندر قوت مدافعت کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نیک نیک خصوصیات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کو بھی امید ہے کہ وہ اس بچے کو بھی وہ خسائل جو ہے وہ ضرور بضرور منتقل ہو جائیں گے. تو یہ اس کا ایک میڈیکلی یہ ایک فائدہ بھی ہے تحریک کرنے کا. تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے بچوں کے اچھے نام رکھنا. آج ہمارے یہاں رواج کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں یونیک نیمز. ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو کسی خاندان میں کسی بچے کا نہ ہو، چاہے اس کا مطلب کچھ بھی نہ نکلتا ہو، چاہے اس کا مطلب ہی الٹا نکلتا ہو. لیکن ایک ریس ہے کہ بچے کا نیا نام رکھنا ہے. اس نئے نام کے چکر میں ہم مطلب تک جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اچھا مطلب بھی ہے کہ نہیں ہے. تو بچوں کے ایسے اچھے نام رکھنا جن کا اچھا مطلب بھی ہو. سب سے بہترین نام انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، بزرگان دین کے نام، ان کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائیں. اور کوئی نام نہیں ہے تو عبداللہ رکھ لیا جائے، عبد الرحمان رکھ لیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے نام. تو یہ بھی ایک عمل ہے بچے کی پیدائش پر کرنا چاہیے. چوتھا عمل ہے عقیقہ کرنا. عقیقہ کرنا اور 7ویں دن کرنا سنت ہے. 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، لیکن 7ویں دن کرنا جو ہے وہ اولا ہے. عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ اصل میں اولاد جیسی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے. عقیقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد جیسی قیمتی نعمت کا شکرانہ اللہ کے حضور ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بچہ یا بچی اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر شکر ادا کر رہے ہیں. اور شکر کیسے ادا ہو رہا ہے؟ تو جانور کو ذبح کر کے. ایک جان آئی ہے تو ایک جان کو اللہ کے بدلے جو ہے وہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں شکر ادا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے. اور یہی کام عید الاضحیٰ کی قربانی کے موقع پر بھی یہی درس ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں. قربانی کے موقع پر بھی اور عقیقے کے موقع پر بھی. ایک بات سمجھنے والی یہ ہے، اگر کوئی آدمی عقیقے کے پیسے دے دے، جانور کے پیسے صدقہ کر دے، تو عقیقہ ادا نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے لیے قربانی کا جانور خریدنے کی بجائے آدمی کہے یار میں اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دوں، کسی ہاسپٹل کو دے دوں، کسی مسجد میں دے دوں، کسی اور مستحق کو دے دوں، تو قربانی اس کے ذمے سے ثابت نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت خون بہانا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو عقیقے کے اندر بھی یہی ہے کہ اس میں جانور کی قربانی جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا. بکرا یا بکری کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لڑکے کے لیے 2 ہیں، لڑکی کے لیے 1 ہے. اور اگر گنجائش نہ ہو، وسائل نہ ہو، تو لڑکے کے لیے بھی 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر بالکل وسائل نہیں ہے تو پھر اس میں بھی گنجائش ہے کہ فی الوقت کچھ بھی نہ کرے.
جب اللہ تعالیٰ اتنا دے دیں، صاحب اتنا مال دے دیں، تو پھر اس وقت کر لے، اور اگر زندگی میں موقع نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیقے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر والدین کی نافرمانی کا جو عنصر ہوتا ہے نا، اس کو ختم کر دیتے، اس عقیقے کی برکت سے وہ بچہ والدین کا فرما بردار بن جاتا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ والدین کے اعمال بھی سنت کے مطابق ہوں، والدین کے بھی سارے معاملات سنت کے مطابق چل رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ والدین کے اعمال تو سنت کے مطابق ہے نہیں، اور اس پر وہ یہ امید لگا لے کہ ہم نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے، اب یہ ہمارا کبھی نافرمان نہیں ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر والدین متبع سنت ہیں تو بچے کا عقیقہ کریں، تو بچے کے اندر سے ان شاء اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی والا عنصر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، 14واں دن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 7واں دن اولا ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا اور مہینوں کے مہینے گزر گئے اور سالوں کے سال گزر گئے، اب اس نے عقیقہ کرنا ہے اپنا یا اپنے بچے کا، تو وہ کیا کرے؟ اب 7واں دن کیسے ڈھونڈے؟ کرنا 7ویں دن ہی ہے۔ اب برس کے بعد 7واں دن ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے جمعرات کے دن، مثال دے رہا ہوں، تو بدھ کا دن 7واں دن بنے گا۔ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اتوار کے دن، تو ہفتے والا دن 7واں دن بنے گا۔ تو اس سے اندازہ لگا لے کہ بچہ جو ہے وہ کس دن پیدا ہوا ہے، اس سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے وہ 7واں دن اس کا بنے گا، اس دن عقیقہ کر سکتا ہے، چاہے جتنے مرضی سال کے بعد وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ عقیقے کی بات ہوگی، اور اس کے بعد ہے سر کے بالوں کو مونڈنا، بچوں کے سر کے بال منڈوانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ تھا کہ آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سر کے بالوں کو منڈایا، اور ان کے وزن کے برابر چاندی وہ جو ہے وہ مساکین میں تقسیم کر دی۔ اس موقع کے اوپر نا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے بچے کے عقیقے کے جانور کا خون اپنے بچے کے ماتھے پہ نہ مل دوں؟ یہ رواج تھا اس دور میں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو بچے کے عقیقے کا جانور ہوتا تھا اس کے خون کو لیتے تھے اور اس کے ماتھے پر، اس کے چہرے پر مل دیا کرتے تھے، اس نیت سے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو انہوں نے آ کر یہی سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا ایسا مت کرو، اور فرمایا کہ ان کے بالوں کو مونڈ دو، اور اس کے برابر جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دو کسی محتاج کو، مسکین کو۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا۔ یہ 5 عمل ہو گئے، اور چھٹا عمل لڑکے کے لیے، اگر لڑکا ہو تو ہے ختنے کرنا، لڑکے کے ختنے کرنا۔ تو یہ 6 عمل ہیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں چیزیں آتی ہیں، تو اچھا ہے یہ آپ سیرت کے عنوان سے آپ لوگوں تک یہ بات بھی تفصیلاً پہنچ جائے۔ تو اس واقعات متفرقہ جو 4 ہجری کے تھے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا۔ شوال میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور رمضان میں حضرت زینب بنت خزیمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور ایک صحابی زید بن ثابت کو آپ نے عبرانی زبان سیکھنے کے لیے جو ہے وہ یہودی زبان تھی عبرانی، وہ ان کو حکم دیا کہ یہود کی زبان میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں، کہ مجھے یہود کے پڑھنے میں اطمینان نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے کیا پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ زید بن ثابت کو آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ ان یہودیوں کی جو زبان ہے عبرانی، اس کو لکھنا بھی سیکھ لیں اور پڑھنا بھی سیکھ لیں۔ اور اسی سال جو ہے وہ ایک مشہور قول ہے کہ حجاب یعنی پردے کا حکم بھی اسی سال جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ 4 ہجری کے جو ہے وہ متفرق واقعات تھے جو کہ اس میں 4 ہجری میں جو ہے وہ نازل ہوئے۔ اور اس کے بعد 5 ہجری ہے، 5 ہجری کے کچھ واقعات ہیں۔ 5 ہجری کے واقعات میں مشہور واقعات یہ آپ کے سامنے ہیں۔ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بنی مصطلق، غزوہ مریسع، یہ پیش آیا، اور واقعہ عفت پیش آیا تھا، جو کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں قرآن کریم کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی گواہی دی تھی 10 آیات کے اندر۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔
इंशाअल्लाह ताला इसका बयान भी 5 हिजरी के वाकयात में आएगा। इसमें सबसे पहला वाक्य है गजवा दूमतुल जंदल के नाम से। ये दूमतुल जंदल क्या है? ये एक जगह है शाम के करीब, ये मदीना मुनव्वरा है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए शाम की तरफ तो ये दूमतुल जंदल का इलाका आता है। मदीना मुनव्वरा से नीचे की तरफ मक्का है, और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बिल्कुल शाम के करीब जाकर जो है वो ये इलाका है तुम्मतुल जंदल का, जहां पर ये गजवा पेश आया था, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफसे नफीस सहाबा की जमात के साथ खुद तशरीफ लेकर इनके पास गए थे। ये वाकया क्या था कि रबीउल अव्वल के महीने में ना, 5 हिजरी में, नबी अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि दूमतुल जंदल के कुछ लोग हैं, वो मदीना पर हमला करना चाह रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 1,000 सहाबा को जमा किया, और 1,000 सहाबा की जमात को लेकर आप 25 रबीउल अव्वल को 5 हिजरी को दूमतुल जद्दल की तरफ खुरूज फरमाया। और जैसे ही आप नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तशरीफ लेकर गए, ये खबर उन लोगों तक पहुंची, वो डर गए, मुंतशिर हो गए, और बिला जिदाल और बिला किताल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, और 20 रबीउल सानी को मदीना मुनव्वरा में आप अलैहिस्सलाम जो है वो इस मौके पर दाखिल हुए। तो ये दूमतुल जंदल का जो गजवा था इस मौके पर जो है वो पेश आया। अच्छा, ये दूमतुल जंदल क्या चीज? ये सऊदी अरब का एक शहर है। सऊदी अरब का एक शहर है, और तबूक शहर आपने नाम सुना होगा, ये तबूक के करीब है। ये तबूक के करीब है, और तबूक जो है वो तकरीबन, तबूक से भी तकरीबन ये 400 किलोमीटर के फासले पर है, इतना करीब नहीं है। 400 किलोमीटर के फासले पर यह वाक़या है, और ये इराक की सरहद के करीब का इलाका है, ये हुकूमतुल जंगल का जो इलाका है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो मशहूर वाक़या हुआ था ना, जंग सिफ़ीन का, वो भी इसी जगह पर हुआ। वो भी इसी जगह पर हुकूमतुल जंगल के करीब इलाका था, वहां पर बना हुआ। ये वहाँ किला भी बना हुआ है, किला दुमत जंगल सऊदी अरब में, ये उसकी तस्वीर है। अच्छा, दूमतुल जंदल के हवाले से हमारे लिए दुरूस क्या है, नसाए क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि दूमतुल जंदल के हवाले से क्या हमारे लिए दुरूस और नसाई हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि मदीना से दूर का इलाका था, शाम और इराक की तरफ था। और यहाँ से जो शाम का एक शहर था ना, दमिश्क, वो यहाँ से सिर्फ 5 दिन की मुसाफत पर रह जाता था उस दौर में। पैदल सफर था, तो 5 दिन सिर्फ मुसाफत पे था शाम का शहर। और मदीना मुनव्वरा से ये तकरीबन 16 दिन की मुसाफत थी इसकी, इतना दूर था मदीना से। मुसलमान क्या चाहते थे? मुसलमान ये चाहते थे कि मदीना के करीब में भी कोई ऐसा फितना बर्पा ना हो जो मदीना मुनव्वरा के लिए, इस्लामी रियासत के लिए खतरे का बाइस बने। और मदीना से दूर भी कोई भी ऐसा इलाका ना हो जहां पर कोई ऐसी जमीयत इकट्ठी हो रही हो मुसलमानों के खिलाफ, जहां पर मुसलमानों को मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल बईद के अंदर भी कोई खतरा पेश आए। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इससे पहले कि कोई फितना फले फूले, उन पर ऐसी जरब लगाई जाए कि वो अपनी मौत आप मर जाए, इसलिए मुसलमानों ने 16 दिन का सफर तय कर कर जो है ये यहाँ पर जो है वो इनका कला कला कमा किया। अच्छा, इसमें एक और भी, 2-3 पहलू और भी हैं। एक पहलू तो उसमें इक्तसादी पहलू भी है, क्योंकि शाम के तरफ मुसलमानों की तिजारत भी होती थी, मुसलमान तिजारत भी करते थे, इक्तसादी रूट भी था ये एक इक्तसादी रूट भी था। तो मुसलमान ये भी चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई ऐसा फितना बर्पा हो जाए जो मुसलमानों को कल को इक्तसादी तौर पर जरब लगाने के लिए तैयार हो। तो मुसलमान चाहते थे ये रूट भी क्लियर हो, कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई फितना ना हो। तो एक तो ये भी इसके पीछे एक मकसद हो सकता है। और एक और मकसद है, एक और मकसद क्या हो सकता है कि मुसलमानों ने एक आलमी पैगाम दुनिया को देना था कि मुसलमानों का दीन जो है ये सिर्फ अरब के लिए नहीं है, कि मदीना मुनव्वरा में हम जो कन्फाइंड होकर बैठ जाएं। तो मुसलमान मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के लिए नहीं आए, बल्कि ये एक आलमी पैगाम पहुंचाने के लिए आए हैं, जो कि सिर्फ अरब तक महदूद नहीं है, बल्कि गैर अरब के इलाकों में भी मुसलमानों को जो है वो अपना रसूल रसूख कायम करना जरूरी है। तो ये इतना लंबा सफर जो है इस मौके पर जो है ये पेश आया।
ग़ज़वे बनु मुस्तलिक का वाक़या है, इंशाल्लाह ये अगली क्लास में करेंगे। और इसके बाद वाक़या इफ़क है, इंशाल्लाह ताला वो भी अगली क्लास में। और कुछ बात अगर हो सकेगी तो ग़ज़वा खंदक के हवाले से भी इंशाल्लाह कल की क्लास में की जाएगी। आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, फिर हम दुआ कराएंगे इंशाल्लाह।